آپ نے اپنے دل سے سوال کیا ہے کہ آخر ہمیں برائی کی طرف کون دھکیلتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے اندر خواہش جگاتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں نیکی سے روکتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقت یہ ہے کہ ایک اور دشمن بھی ہے جو شیطان سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہے نفس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی نفس کی اصل فطرت یہی ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ شیطان باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن نفس اندر سے ابھارتا ہے۔ شیطان کان میں سرگوشی کرتا ہے، لیکن نفس دل کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے۔ شیطان بہکاتا ہے، مگر نفس اسے بہکاوے کو اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اصل جہاد، اصل جنگ جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا شیطان ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے جھوٹ بول؟ نہیں، بلکہ نفس کے اندر کی لالچ، ڈر یا مفاد اس کو جھوٹ پر مائل کرتے ہیں۔ جب انسان حرام کھاتا ہے تو کیا شیطان پلیٹ میں حرام ڈال دیتا ہے؟ نہیں، یہ نفس کی خواہش ہے جو دل میں جنم لیتی ہے۔ جب انسان غصے میں ہے، بے قابو ہو کر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کو پہچانو، کیونکہ سب سے بڑا دشمن اگر پہچانا نہ جائے تو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک قول منسوب ہے، میں نے اپنے نفس کو پہچانا تو مجھے اپنے رب کی معرفت نصیب ہوئی۔ ذرا سوچو، انسان کے دل میں دو آوازیں آتی ہیں، ایک جو خیر اور نیکی کی طرف بلاتی ہے، یہ ایمان کی روشنی ہے، دوسری جو برائی اور خواہش کی طرف دھکیلتی ہے، یہ نفس کی آواز ہے۔ اور ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم کس آواز کو سن کر چلتے ہیں۔ دوستو، اگر شیطان دنیا میں نہ بھی ہوتا تب بھی انسان گناہ کرتا، کیونکہ نفس موجود ہے۔ شیطان کو تو قیامت کے دن ایک بار قید کیا جائے گا، مگر نفس ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اس پر قابو پا لیا، وہی کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہی ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ یعنی اصل کامیابی دولت یا شہرت نہیں، بلکہ نفس کی صفائی ہے۔ اور اصل ناکامی یہ نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے، بلکہ اصل ناکامی یہ ہے کہ نفس گناہوں میں ڈوبا رہے۔ سوچو دوستو، جب انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، اور جب وہ اپنے نفس کو قابو کرتا ہے تو ولی بن جاتا ہے، غوث اعظم رضی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے، خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے۔ یہی فرق ہے نفس کے غلام اور نفس کے مالک۔ آج کے اس سفر میں ہم سب مل کر یہ سمجھیں گے کہ یہ نفس ہے کیا، یہ ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم اسے کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھو، جس نے نفس کو قابو کر لیا اس نے دنیا بھی پا لی، دین بھی پا لیا، اور آخرت بھی سنوار لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ نفس امارہ جو برائی پر ہی اکساتا ہے، یہ آیات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آئی ہے۔ یہ نفس ہمیشہ نیچے کھینچتا ہے، زمین کی خواہشات کی طرف۔ نفس لوامہ، قرآن فرماتا ہے، اور ہم
اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان گناہ کرے تو اندر سے ضمیر جگاتا ہے، دل کہتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ نفس ہمیں سنبھالنے والا ہے، جس سے الارم بجتا ہے تو آپ کو جگاتا ہے، ویسے ہی نفس لوامہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ تو توبہ کر، رک جا، سنبھل جا۔ نفس مطمئنہ، سکون والا نفس، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اطمینان پانے والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور تجھ سے راضی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، خوشی آئے تو شکر کرتا ہے، غم آئے تو صبر کرتا ہے۔ نفس پر قابو پانے کے 5 بڑے علاج اپنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس کے قیدی نہ رہے تو یہ 5 نسخے اپنائیے۔ دل کی صفائی، ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کے ذریعے دل کو صاف کرنا۔ صبر، خواہش پر قابو پانا۔ نفس جلدی لذت چاہتا ہے، لیکن صبر انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ آنکھ غلط چیز دیکھنا چاہیے تو صبر کر لو، زبان گالی دینا چاہے تو صبر کر لو۔ نفس کی تربیت، نفس کو سختی دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائے۔ کم کھانا، کم سونا اور زیادہ عبادت کرنا۔ صحبت اولیاء، صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نفس خود بخود نرمی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ والوں کی خوشبو دل کو بدل دیتی۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا علاج سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہے۔ حدیث ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، جنگ کے دوران جب دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا تاکہ آپ کا عمل ذاتی غصے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے رہے۔ یہ نفس پر سب سے بڑی فتح تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں ریاضیات کی۔ جب شیطان نے نورانی شکل میں آ کر دھوکہ دینا چاہا تو آپ نے اپنی بصیرت سے اسے پہچان لیا اور اسے اللہ کے فضل سے شکست دی۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ کے دیے ہوئے روٹی کے ٹکڑے نے آپ کی زندگی بدل دی اور دل سے دنیا کی محبت ختم ہو کر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نفس کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے مرشد کے حکم پر چلہ مخصوص کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کیا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ دوستو، اصل جہاد بن نفس ہے۔ اپنے دل کو دیکھیے، کیا یہ صاف ہے یا حسد، تکبر اور لالچ سے بھرا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات کو قابو کریں۔ کیا میں اپنی زبان، آنکھ اور دل کو گناہ سے روک رہا ہوں؟ روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کیا کیا، خیر یا شر۔ ذکر الہی کو زندگی کا حصہ بنائیں، صبر و شکر کو اپنی عادت بنائیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چراغ بنائیں۔ یاد رکھیں، جو اپنے نفس پر قابو پا گیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا۔ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کی رضا حاصل کرے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی دوسری ویڈیو لے کر آ سکوں۔